مولا حسین کی ایک مشہور دعا ہے جو روز عرفہ میدان عرفہ میں پڑھی جاتی ہے. وہ دعا ابھی سے نکال لو، آپ گوگل کرو گے تو وہ دعا ملے گی آپ کو، یا آپ کو ہر کتاب میں ملتی ہے. اعمال روز عرفہ میں امام حسین کی مخصوص دعا. اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے، اگر آپ یہ دعا میری طرف دیکھو، اگر آپ یہ دعا کھولے اور آپ پڑھنے لگے، اور اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے، یہ کون بول رہا ہے، اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دعا ہے کس کی، اور آپ پڑھنے لگے تو آپ بولیں گے اف یہ کون بندہ ہے یار، اتنا سوری بول رہا. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ مولا حسین کے جملے ہیں تو آپ کو یقین نہ آئے، آپ کو یقین نہ آئے کہ کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین. وہ حسین دعائے روز عرفہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے آج اہل بیت چینل سے بول رہا ہوں، جب انشاءاللہ عرفے کی مجلس پڑھوں گا اس میں ڈیٹیل میں جا کے بولوں گا. آج تو میں سرسری بول رہا کہ ابھی سے سٹارٹ کرو، سٹارٹ ناؤ، سٹارٹ ناؤ. گھر میں اگر آپ کو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ مل رہا، if you are getting 30 minutes آپ 20 منٹس 10 منٹس کی دعا پڑھو. دعا کافی بڑی ہے لیکن اس دعا کے پارٹس پڑھو. میں ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل سے بول رہا، پوری دنیا سن رہی اس وقت الحمدللہ الحمدللہ کہ اگر دعائے روز عرفہ امام مظلوم کربلا کی امام حسین علیہ السلام کی آپ پوری پڑھ لیں with full concentration تو یقین کرو تمہاری لائف 180 ڈگری بدل جاتی ہے. لائف 180 ڈگری بدل جاتی ہے اگر if you recite with full concentration. کہ یہ مولا حسین اس طرح مانگ رہے جس میں ہر وقت مولا سوری، بات سوری سے چلی نا، ہر وقت اس وہی اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، you forgive me, you forgive me, you forgive me, you forgive me. مولا حسین نے وہ درس دیا. یہی وہ دعا کے جملے ہیں. مولا حسین نے پہلے اس کی تعریف کی، اس کو پریس کیا اس دعا میں. آلویز یاد رکھو جتنا تم پریس کرو گے اللہ یہ بولتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. اللہ کہہ رہا ہے you just talk about me, I'll talk about you. تو میرے بارے میں بات کر، میں تیرے بارے میں، میں پوری دنیا میں تم کو عزت دیتا ہوں. تو اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تسبیحات پڑھو، اللہ کے نام پڑھو. جو 99 نیمز ہے نا، جو 99 نیمز ہے اللہ کے، خالی گھر میں ایسا لگاؤ مت، برکت تو ہوگی بٹ ریسائٹ دیٹ نیمز. جتنے یا کریم ہو، یا کریم. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر رحمت آئے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ لندن میں آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہیپی میریڈ لائف رہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد اچھی رہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب تم حلال رزق کھاؤ گے. میں اس کو نہیں چھیڑا یہ ٹاپک کو، حلال کھاؤ، حلال سب کا ہے. بہرحال تو جتنا ہو سکے اللہ کے نام پڑھو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا یہ عجیب نام ہے دوستو، عجیب نام ہے اللہ کا، یا کریم. اور شب جمعہ مرحومین کے لیے بھی بہترین ہے. آپ یا کریمہ پڑھ کے بولو کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے. پھر آپ یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار کی تصویر پڑھو. جتنا ہو سکے اللہ کے ناموں کی تصویر پڑھو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا رحم الرحیم، یا باسطو، یا باسطو، یا وہاب، یا وہاب، یا ذوالجلال والاکرام، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی ابراہیم بولا کرتے ہیں، ان کو بڑی پسند تھی یہ تصویر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ میں بول رہا 24 hours میں you can't spend 5 minutes for Allah. You can't 5 minutes. میں 5 منٹ مانگ رہا ہوں، ان 5 منٹ صرف اللہ کے نام پڑھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. 5 منٹ پڑھو. دن بھر میں اگر تم نے 5 منٹ اسپیئر کیا اپنے لیے for yourself تو تم بڑی بیماریوں سے بچو گے. اس لیے کہ میرا مولا بول رہا، عابد الرحمن نہیں بول رہا یہ بات. میرا مولا بول رہے کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور امام علی اگر بول دے کہ یہ شفا ہے تو شفا ہے. تو دوستو شفا چاہتے، کیور چاہتے، اپنی جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کا
تسبیح پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو کیسے نازل کرتا. اور یہ تسبیح جب پڑھو، اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھو، تو جب اینڈ ہو جائے تم نے کہا کہ چلو بس اب تک میں نے یا رب الرحیم بول کے یا تواب الرحیم بول کے روک دیا، اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار جو میں نے تیرے نام لیے، جو میں نے تیرے ناموں کی تسبیح پڑھی، اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے. آپ بھی کیور ہو گئے، ماں باپ کو بھی. نیچے مرحومین جو خبر میں ہے، جو گریو کے اندر پریشان ہے، جب اللہ کا نام کے تسبیح بیٹا پڑھے یا بیٹی پڑھ کے یہ بولے کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بیٹے نے کہا تمہارے ماں باپ کی گریو میں رحمت پہنچی، اور جب رحمت پہنچی تو ماں باپ پوچھیں گے کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو فرشتے بتائیں گے کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی. مثال کے طور پہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی نام اللہ کا یاد نہیں آ رہا، کوئی نام یاد نہیں آ رہا، تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا تو یاد ہے. میں کیا بولوں؟ تسبیح مظلوم بی بی زہرا تو سب کو یاد ہے. یہی تسبیح پڑھتے رہو، 10 مرتبہ پڑھو، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. آپ پڑھو تسبیح مظلوم بی بی زہرا کثرت سے پڑھو، وہ اسی سیکوینس میں 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. مثال کے طور پہ 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا ثواب تو میرے ماں باپ کو. ذکر الہی بھی اس میں کمال کیا ہے، ذکر الہی بھی ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، کہ جس کے لیے امام علی بول رہے ذکرہ شفا. ذکر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ کو شفا مل گئی، آپ کیور ہو گئے. کتنی بیماریاں میرے جسم کے اندر ہے جو مجھے نہیں معلوم، I don't know، لیکن یہ اللہ کا ذکر کرنے سے، یہ تسبیح پڑھنے سے میرے جسم کی ساری بیماریاں دور ہو گئی. اس لیے کہ مولا بول رہے اور کوئی نہیں بول رہا کہ ذکر ہو شفا، تیرا ذکر شفا ہے، جو اندر ہی ختم ہو گئے ساری بیماریاں. یہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ. بی بی کی تسبیح، میں مثال دے رہا بی بی کی تسبیح. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ یہ جو تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے، اس کا وسیلے سے تسبیح مظلوم بی بی زہرا، بی بی مظلوم بی بی زہرا، اس کے وسیلے سے اس کا ثواب تو میرے ماں باپ مرحومین کو دے دے. عزیزو آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ گولڈ کی مائن ہے جو میں آپ کو دے رہا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مولا کیا بول رہا کہ اگر تم، اب پلیز میرے جملے غور سے سنو جو امام نے کہا، تم اگر اپنی واجب نماز کو، امام کہتے تم اگر اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ کرانا چاہتے، تو میری جدہ کی تسبیح پڑھو، میری دادی کی تسبیح پڑھو. امام نے بتا دیا کہ واجب نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے. تب آپ اگر یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھے تو کوئی دعا آپ کی قبول ایسا ہے کہ جو نہ ہو، کوئی ایسا پرابلم آ سکتا. اللہ کا ذکر بھی ہو رہا، وہ امام علی کی بات پوری ہو رہی، کیور ہو رہے. مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھنے سے چھٹے امام بول رہے کہ عبادتیں قبول ہو رہی. تو ساری عبادتوں کی قبولیت، ساری پریشانیوں کی دوری، یہ اللہ کا ذکر کر کے مرحومین کو تحفہ دے کے مرحومین کے درجات کو بلند فرماؤ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا ہے. نیچے جانے کے بعد نیچے کی لائف ہی الگ ہے، اور ہم کمفرٹس کے عادی ہیں. بہترین ہم کو بیڈ ہونا، بہترین ہمارا بیڈ روم ہونا. آپ تو لندن میں رہتے ہیں، آپ کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں، لیکن سب کانٹیننٹ والے یہ سمر میں بغیر ایئر کنڈیشن کے آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو ایئر کنڈیشن چاہیے تو ذکر الہی کرو، ایئر کنڈیشن چاہیے، کمفرٹس چاہیے نیچے اس لائف کے لیے، تو یہ کام کرو. آپ کو معلوم ہے اب جو میں آپ کو دعائیں مولا حسین بتا رہا تھا، مولا حسین کی یہ دعا ہر آدمی کا اب بالکل قریب آ گئے. 1 مہینہ بھی نہیں لے گیا. روز میری خواہش ہے آپ سے 2 پیج 3 پیج 4 پیج پڑھو دعائیں روز عرفہ مولا حسین کی. یہ ایسی دعا ہے کہ جس دعا کے بارے میں ہے کہ اگر یہ دعا خلوص دل کے ساتھ پڑھے
روتے ہوئے پڑھے تو آپ کی یہ حال ہو جائے گا کہ جو آپ کی زبان پہ دعائیں ہیں، جو آپ کی وشز ہے، وہ امام حسین کے صدقے میں وہ وشز ساری پوری ہوں گی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں بار بار بول رہا ہوں. روز عرفہ کی جو مجلس پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا. تو روز عرفہ کی دعا یو اسٹارٹ ناؤ. تو یہ دعا میں امام حسین نے پہلے اللہ کو پریس کیا، اللہ کی تعریف کی، جس سے میں تسبیح کا ذکر کیا. پریس کیا کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. سارا پریس کرنے کے بعد پھر گناہوں کی معافی مانگی. تو ایک سیکوینس بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلے اس کو پریس کرو، اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد اپنے فوراً امیڈیٹلی اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ایگزیکٹلی دعائے کمیل میں بھی امام علی نے یہی کیا. پہلے اللہ کو پریس کیا، اس کی تعریف کی، پھر گناہوں کی معافی، اس کے بعد اپنی وشز، اس کے بعد اپنی حاجات کو پیش کیا. تو ہم بھی اگر دعا اسی طرح مانگے نا تو آپ کی دعا قبول ہونے شروع ہو جاتی. دوبارہ تو استغفار کثرت سے کیا. مولا حسین نے اسی دعا کے وہ مشہور جملے ہیں، بڑے مشہور جملے ہیں. اب پلیز وہ جملہ غور سے سنو، یہ امام حسین کے جملے. بیماری کے لیے میں بتا دوں یہ دعا سب سے اچھی ہے. بیماری کے لیے یہ دعا بہت اچھی ہے. میں خالی آپ کو آج ہنٹس دے. اگر کوئی بیمار ہے، وہ مومنہ کو بھی بول رہا، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو بول رہا، ان کی ڈاٹرز کو بول رہا کہ یہ دعائے روز عرفہ امام حسین پڑھو. یہ دعا بیماروں کے لیے بہت اچھی ہے. اور کوئی رسک کے پرابلمس میں تو یہ دعا پڑھے. یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھولنے لگتا ہے. اس کے بعد کثرت سے استغفار کرنا. ہسبینڈ اینڈ وائف میں کسی کو پرابلم ہے تو مولا حسین کو اور بی بی رباب کا، مولا حسین کا واسطہ اور بی بی رباب کا واسطہ یہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. مولا حسین کا، بی بی رباب کا، کہ پروردگار تجھے مولا حسین کا واسطہ، بی بی رباب کا واسطہ، بی بی لیلا کا واسطہ، ساری بیبیوں کا واسطہ نہیں، لیکن بی بی رباب کا نام ضرور لے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی، بے انتہا محبت پیدا ہوتی، ہیپی میرڈ لائف رہتی، وہ ایشوز دور ہوتے. اس کے بعد یہ دعا کی میں فضیلتیں بتا رہا تھا. رزق کے لیے بہت اچھی، ہیپی میرڈ لائف کے لیے بہت اچھی، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی، بیماریوں کے لیے بہت اچھی. یہ اتنی عظیم دعا ہے. اور آپ سٹارٹ کریں آج سے پڑھنا. آپ پوری نہیں پڑھ، تھوڑی سی بڑی دعا ہے، 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج ضرور. جیسا سورہ یاسین، شب جمعہ یاسین کا پڑھنے کا، روز کا پڑھنے کا بڑا ثواب آپ سب جانتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اگر پوری یاسین نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ کہہ کر آپ کم از کم ایک رکوع پڑھو. تو اس سے فشار خبر سے بچتا، پریشانیوں سے بچتے، مرحومین کو تحفہ دے سکتے. تو اسی طرح یہ دعا، تو آپ یہ دعا پوری نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی پڑھو. کیا کرو، وقت تیزی سے نکل رہا ہے، یہ دعا ضرور پڑھو. کل زیارت آل یاسین ضرور پڑھو. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا. کل سے اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھیں گے 25 ذی القعدہ تک، تو آپ خالی دیکھو، اس کا فائدہ دیکھو. فرام ٹمارو ریسائٹ زیارت آل یاسین. میں نے بہت بولا ہے. اور یہ زیارت جب پڑھنا تو اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھنا، your mother, your father, your grand پیرنٹس کی طرف سے پڑھنا. اس کا اتنا ثواب ہے زیارت آل یاسین. آپ فرائیڈے، آپ کل سے شروع کرو 25 ذی القعدہ تک، منیمم 25 ذی القعدہ تک آپ یہ زیارت آل یاسین پڑھ کے دیکھو دوستو. اس لیے کہ ظہور امام کے، اللہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ 25 ذی القعدہ کو. پہلے مولا کی سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ، اپنی آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ، اور 25 ذی القعدہ کو ظہور کرا دے. یہ ایک، اور اس دن کا روزہ سب سے بڑا ہے، یاد رکھو. ابھی سے آپ کو پریپریشن کرنا ہے. اس دن کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے، 25 ذی القعدہ کا. ابھی سے پریپیئر یور سیلف کہ وہ دن انشاءاللہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ. اس وقت پڑھے محمد و آل محمد.